إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العلی العظیم. تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور سابئی لوگ جو کہ ایمان لے آئے ساتھ اللہ اور دن پچھلے کہ اور نیک کام کریں، پس واسطے ان کے ثواب ہے ان کا نزدیک رب ان کے، اور نہیں ہے ڈر اوپر ان کے، اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے. لفظی معنی ہوئے تفسیر جو لکھا جاتا ہے ایسے ہے کہ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دین پر ایمان لائے اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم ہو. اس آیت کا پچھلے آیتوں سے چند طرح تعلق ہے. ایک یہ کہ قرآن کریم کا قاعدہ ہے کہ کفر کے بعد ایمان اور غضب و قہر کے بعد لطف و مہربانی کا ذکر فرماتا ہے. یعنی قرآن کریم جو ترتیب جو چلی ہے ویسے چلی ہے کہ پہلے قہر وغیرہ کا ذکر ہوا تو بعد میں پھر راحت کا ذکر ہوا، اور پہلے کفر کا ذکر ہوا تو بعد میں پھر ایمان کا ذکر ہوا. اب تک یہود کے کفر اور ان پر غضب کا ذکر تھا، اب ایمان اور رحمت رب کا ذکر فرمایا، کیونکہ ہر چیز اپنی صنعت سے پہنچائی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ پہلے ہلاک کرنے والے عیوب کا ذکر ہوا، اب نجات دینے والے صفات کا، تاکہ یہود وغیرہ ان سے توبہ کر کے یہ صفات اختیار کریں. طبیب کامل دوا اور پرہیز دونوں بتاتا ہے اور وجہ مرض بھی بتاتا ہے تاکہ اس بیماری سے آئندہ دور رہے. تیسرا یہ کہ پہلے بتایا گیا کہ یہود غضب الہی کی آگ کے مستحق بن چکے ہیں، اب فرمایا جاتا ہے کہ اس آگ کو بچانے والا رحمت کا پانی بھی ہے. اگر یہ لوگ اب بھی اس دریا میں غوطہ لگائیں تو ہم ان کے سارے گناہ معاف کر کے اب بھی وقت ہے، معاف کریں گے، ابھی وقت ہے. یعنی کہ پچھلی آیت میں جو ہم پڑھے تھے، جو ان کی بے صبری ہوئی، جو نافرمانی ہوئی، جس سے غضب الہی ان پہ نازل ہوا، تو اب یہاں پہ جو ہے نا اس سے بچنے کا، یعنی اس سے راحت کا جو ہے نا سبب بتایا جاتا، طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی جو ہے نا سنبھل جاؤ، ابھی بھی جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھاؤ. چوتھے یہ کہ اس سے پہلے غضب کے اسباب کا ذکر ہوا کہ قتل انبیاء وغیرہ وہ جرم تھے جس سے سدا بیماریاں پیدا ہو گئیں. اب رحمت کے اسباب کا ذکر ہے کہ ایمان اور نیک کام وہ تریاق ہے جس سے سخت زہریلے سانپ یعنی کفر کا بھی زہر اتر جاتا ہے. بعض اعمال نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، وہ پہلے ذکر ہو گئے. بعض اعمال برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، وہ اب بیان ہو رہے ہیں. یعنی کچھ ایسے اعمال ہیں جو نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے، نیک اعمال کو بھی آپ کے خراب کر دیتے، وہ ایسے اعمال ہوتے ہیں. اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہے نا گناہ ہو گئے، کچھ بدکاری ہو گئی تو اس کو بھی مٹا دیتے ہیں. ویسے اعمال کا اب ذکر ہو رہا ہے. اب یہ آیت کا جو شان نزول ہے کہ کب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایمان کی تلاش میں بہت سرگردہ رہے. ایک بہت جید بڑے صحابی گزرے جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. تو آپ جو ہے نا بہت ایمان کے لیے بہت گھومے، آپ بہت سرگردہ ہوئے اور ملک پھرے، بہت سے عیسائی راہبوں اور یہودیوں عابدوں کے حالات دیکھے. ان کی بہت بڑی عمر تھی. بعض فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض حواریوں سے ملے ہیں، اس لحاظ سے یہ ان کا تابع اور حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں. واللہ عالم. یعنی کسی کو جب تقدیر نے ان کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور یہ اسلام سے مشرف ہو گئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عیسائی عابدوں کی سخت عبادات اور ان کے استراج کرامات کا ذکر کیا جو انہوں نے خود دیکھی تھی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ کتنی ہی عبادت کریں ایمان کے بغیر کچھ قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کلیئر فرما دیتے ہیں کہ بھئی وہ کتنی بھی عبادت کریں، کیا بھی ان سے جو ہے نا یعنی معجزات ہو جائیں، جب تک ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے. اس مبارک فرمان کی تائید میں یہ آیت اتری. اس کے اترنے پر حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان سے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں اتری. جو شخص دین عیسوی پر مرے اور ہمارے تشریف آوری سے بے خبر رہے وہ تو خیر پر ہے، اور جو ہمارا نام سن کر پھر ایمان نہ لائے وہ ہلاک ہوگا. بس تفسیر خزائن عرفان میں بھی لکھا ہوا ہے، تفسیر عزیز میں بھی لکھا ہوا ہے، دو جگہ. یعنی آپ کیا فرماتے ہیں اس آیت کے یعنی نازل ہونے کے بعد حضرت سلمان فارسی کو بولتے ہیں. اب سلمان فارسی جو ہے بہت سارے پادریوں کو دیکھے تھے، پجاریوں کو دیکھے تھے جو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ جو ہے نا معتبر تھے. تو آپ جب ایمان لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیے، بولے سرکار بولے ان کے بارے میں کیا آپ کا حکم ہے؟
تو آپ پہلے فرمائے کہ سب عبادتیں بیکار ہے بغیر ایمان کے، تب یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ فرمائے اسی وقت آپ جو ہے نا حضرت سلمان فرضی سے فرماتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے آیت آئی، بولے اگر جو ہے نا ایسے لوگ جو ہمارے آنے سے پہلے آپ کی خبر آپ آگے لیکن آپ کی خبر نہیں پہنچی اس جگہ پر، اور وہ ایمان پر تھے، کس پہ؟ عیسائیت پہ تھے، کیونکہ آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا شریعت چلتی تھی، تو بولے اگر اس پہ گامزن تھے تو پھر وہ نیک ہے، وہ جو ہے نا خیر خواہ ہیں۔ اگر آپ کی اطلاع مل گئی کہ آپ آ چکے ہیں اور پھر بھی جو ہے نا آپ پہ ایمان نہیں لائے، تو پھر ویسے لوگ ہلاک ہیں۔ تو اس سے جو ہے نا بہت لوگوں کو یہ سوال تھا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یا جن تک جو ہے نا آپ کی خبر نہیں پہنچی، اگر وہ پھر ان کا کیا مثال کے طور پر؟ تو سیدھی سیدھی بات ہے، اگر وہ عیسائی تھے یعنی اتنا پرست تھے تو پھر جو ہے نا ان کی وہ بھی پار ہیں۔ ان الذین آمنوا، اس سے یا تو منافقین مراد ہیں جو کہ صرف زبان سے ایمان لائے تھے نہ کہ دل سے، اور ان کو منافق اس لیے نہ کہا تھا تاکہ معلوم ہو کہ نام کا ایمان کام نہیں دے گا، یا وہ یہودی اور عیسائی مراد ہیں جو کہ حضور علیہ السلام سے پیشتر عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر ایمان لائے اور خرافات سے بچے رہے، یعنی گناہوں سے بچے رہے، جیسے قیس ابن سعدہ، بحیرہ راہب، حبیب نجار، زید ابن فضیل، ورقہ ابن نوفل، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، فد نجاشی وغیرہ۔ یا اس سے مخلص مومن اہل اسلام مراد ہیں، اس جگہ ان کا گزشتہ ایمان مراد ہے۔ آئندہ من آمن باللہ میں مستقبل کا ایمان یعنی خاتمہ بالخیر حاصل ہونا، یعنی جو فی الحال ایمان لے آئیں اور ایمان پر وفات پائیں گے۔ تو یہاں پہ اشارہ کس طرف ہے؟ یا تو یہودیوں کی طرف ہے، یا عیسائیوں کی طرف ہے، یا خالص مسلمانوں کی طرف ہے جو ایمان لے آئے، تو ان سب کی طرف یعنی ہو سکتا ہے کہ اشارہ ہے کہ بھئی اگر تم اس پہ قائم تھے تو اب جو ہے نا ایمان پر تو تم ہے، اب خاتمہ بالخیر کی جو ہے دعا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سرکار پر جو ہے نا ایمان لے آئیں۔ والذین ہادو، اور جو یہودی ہوئے، یہ لفظ یا تو ہود سے بنا ہے جس کے معنی ہے توبہ کرنا، رجوع کرنا، چونکہ انہوں نے بچڑے کی پوجا سے بے مثل اور سخت توبہ کی تھی، اس لیے ان کو یہودی کہا گیا، کیونکہ انہوں نے عرض کیا تھا ہدنا الیکا، یا یہ لفظ یہودا کی نسبت ہے، یہودا یعقوب علیہ السلام کے بڑے فرزند کا نام تھا، یعنی یہودا والے لوگ، یا ہود کے معنی ہے ملنا، حرکت کرنا، چونکہ یہ لوگ تورات شریف بہت جوش سے ہل کر جھوم کر پڑھتے تھے، اس لیے یہودی نام ہوا۔ یا ہود کے معنی ہے رہبری کرنا، مخبری کرنا، یہ بادشاہ وقت کو انبیاء اکرام کی خبر دے کر انہیں قتل کراتے تھے، اس لیے یہ لقب غضب ان کو مل گیا۔ تفسیر کبیر اور رول بیان میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے وجوہات ہو سکتے ہیں یہود کے جو معنی نکلے، وہ سارے یہ ان کے جو ہے نا ہو سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا مخبری کی وجہ سے ان کو یہ نام پکارا گیا، اور یہ تورات پڑھتے تو جھوم جھوم کے ہل کے پڑھتے تھے، تو وہ ہلنے کی وجہ سے ان کو یہودی بولا گیا۔ یہود کے معنی ہلنا بھی ہوتا مثال کے طور پر، اور جو ہے نا یعنی ان کا یہ نام اس لیے پڑا کہ ہو سکتا ہے یعقوب علیہ السلام کی جو بڑے فرزند تھے جن کا نام یہودا تھا، تو ان کی نسل سے یہ نکلے، یہودا پڑ گیا ان کا، ان کی نسل کے اعتبار سے وہ یعنی یہ ساری جو ہے نا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ان کے عقائد نہایت گندے ہو چکے تھے، حق تعالیٰ کو جسم مانتے تھے، انبیاء کرام پر تہمت لگاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ہارون علیہ السلام کے قتل کی تہمت، حضرت مریم کو زنا کی تہمت، حضرت داؤد علیہ السلام کو قتل کی تہمت، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگری کی تہمت لگائی۔ انہوں نے توریت کو بدلا، حضور علیہ السلام کی نعت کی آیتوں کو صاف بگاڑ دیا۔ یہ یہودی نبی کو محض ایلچی مانتے تھے، یعنی اس کو خود رب کے نزدیک زیادہ نہیں، فقط قاصد اور چھٹی رساسی مانتے تھے، جیسا تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے۔ یہی عقیدہ اس زمانے کے بہت سارے لوگوں کے پاس بھی ہے کہ جو ہے نا بولتا نبی کچھ نہیں ہے، بے بشر ہے، بھلے خالی جو ہے نا قاصد ہے مثال کے طور پر۔ تو یہ ان کے ایمان کا معاملہ تھا۔ والنصارہ، یہ نصران کی جمع ہے، جیسے کہ ندمان کی جمع ندمایا، یا یہ الفاظ نصر سے بنا ہے جس کے معنی ہے مدد کرنا۔ عیسائیوں کو یا تو اس کے نصارہ کہتے تھے، کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصار اللہ، میرے مددگار کون ہیں، تو ان کے ساتھیوں نے عرض کیا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، جیسے صحابہ کرام کی ایک جماعت کا نام انصار ہے۔ یا نصرہ ایک بستی کا نام تھا جہاں عیسیٰ علیہ السلام اکثر تشریف لایا کرتے تھے، اس کی طرف منسوب کیا گیا۔ ان کو نہایت واہیات عقیدے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام میں خدائی کا حلول مانتے تھے، جیسے کہ پھول میں خوشبو۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نیک اعمال کی ضرورت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کی طرف سے سولی پا گئے، ان کی صلیت ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئی، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ہی سب کو عذاب یا نجات دیں گے۔ خیال رہے کہ نصرہ اور انصار کے نام ہی وہابیت کی تردید ہیں، کیونکہ نصرہ کے معنی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار، اور انصار کے معنی ہیں حضور علیہ السلام کے مددگار۔ تو اگر خدا کے سوا، یعنی پہلے تو یہ چیز سمجھ لی کہ نصرہ
یعنی وہ نصارہ جو بولا گیا، تو نصران جو ہے نا یہ کئی وجہ سے آیا. ایک تو یہ مدد کرنے والا اس کا مطلب نکلتا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام جب پکارے تھے کہ اللہ کے دین کی مدد کون کریں گے، تو ان کے جو حواری تھے، ان کے ساتھی تھے، وہ جواب دیے تھے کہ ہم لوگ مدد کریں گے اللہ کے دین کے لیے. تو وہاں سے نصران کا نام پڑ گیا. یا پھر ایک بستی کا نام تھا جہاں پہ جو نا عیسیٰ علیہ السلام وہ زیادہ جایا کرتے تھے، تو اس کی نسبت سے ان کا نام نصارہ پڑا. تو یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن اب ایک چیز آپ کو سمجھنا ہے کہ نصرہ بولے تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، یعنی ان کے کولیگز، ان کے مددگار. اور انصار بولیں گے تو وہ صحابی جو مدینے میں تھے، انصار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار مانے وہ نکلتے ہیں. تو اگر خدا کے سوا کسی کی مدد لینا ہی شرک ہے تو یہ نام بھی مشرکانہ ہوں گے، اور نبیوں کا مدد مانگنا بھی شرک ٹھہرے گا. غرض کہ یہ نام رد وہابیت کے لیے بڑی میگزین ہے. یعنی اب یہاں مثال کیا دی جا رہی ہے کہ بھائی آپ جو بولتے ہیں کہ مدد کسی اور سے لینا وغیرہ جو ہے نا، یہ ایک معنوں میں جو ہے نا یعنی شرک ہے. تو پھر یہ نام ہی شریکہ یعنی شرکیہ ہے. کیونکہ نصرہ بولے تو ان کے مددگار عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار، اور انصار بولیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار، اور غیر اللہ سے مدد ہے. سیدھی سیدھی بات. والسائبین، یہ لفظ سبا سے بنا ہے جس کے معنی ہیں نکل جانا، چونکہ یہ بھی یہودیت سے نکل کر ستارہ پرست بن گئے. یعنی کچھ ایسی جماعت تھی جو پہلے یہودی تھی اور یہودیت کو چھوڑ کے جو ہے نا بعد میں پھر وہ ستاروں کی پرستش کرنے لگے، یعنی تاروں کی جو پوجا کرتے ہیں نا ویسے. اس لیے سابئی کہلائے گئے. یا اس کے معنی ہیں انڈلنا، کوٹ دینا، گرانا. ان بدنصیبوں نے پہلے انبیاء کرام کو گرفتار کر کے ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیل کر شہید کیا، اس لیے ان کا یہ نام ہوا. ان کے بھی بہت برے عقیدے ہیں. ان کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی سعادت حاصل کرنے میں کسی پیغمبر یا مرشد کا حاجت مند نہیں. اس کو چاہیے کہ روحانیت سے مناسبت پیدا کرے. ان میں بعض لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں اور بعض ستاروں کے نام کے بت بنا کر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. ان میں ایک فرقہ ہے جس کا نام کلدابین ہے. اسی کا ابراہیم علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں زور تھا، اور آپ انہی کے مقابلے کے لیے بھیجے گئے تھے. بعض صابئین 3 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، اور اونٹ، کبوتر اور پیاز کو حرام جانتے ہیں اور شراب کو جائز جانتے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ صابئین عراق کے علاقے میں ہیں، کسی پیغمبر کو نہیں مانتے. بعض نے فرمایا کہ ان کا مذہب عیسائیوں اور مجوسیوں کے درمیان ہے. بعض نے کہا کہ اہل کتاب میں سے ہیں، زبور پڑھتے ہیں. بعض نے کہا کہ یہ ملائکہ کی پرستش کرتے ہیں. غرض کہ ان کے دین کی صحیح تحقیق نہ ہو سکی کیونکہ یہ تقریباً مٹ چکے ہیں. تو تفسیر عزیزی اور تفسیر کبیر دونوں جگہ ان کا ریفرنس دیا گیا، ان کو صاحبہ کہا گیا. اسی واسطے ہمارا اماموں میں اختلاف ہے. بعض نے ان کو اہل کتاب مان کر ان کی عورتوں سے نکاح اور ان کا ذبیحہ حلال مانا ہے. بعض نے فرمایا کہ مشرک ہیں اور ان کا ذبیحہ حرام ہے. من آمن، یہاں صحیح اور سچا ایمان یا خاتمے کے وقت کا ایمان مراد ہے، ورنہ ہر کافر اپنے کو مومن سمجھتا ہے. باللہ، اللہ پر ایمان لانے میں اس کی ذات و صفات اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے. اگر اس کی صفت کا بھی انکار کیا گیا یا اس کے لیے کوئی عیب مانا گیا یا اس کے کسی نبی کا انکار کیا گیا تو اللہ پر ایمان حاصل نہ ہوا. لہٰذا یہودی، عیسائی، صابئی وغیرہ کوئی بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے کیونکہ یہ اس کے پیغمبروں کے منکر ہیں. یعنی اگر کوئی پیغمبروں کا منکر ہے تو پھر وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں اور کسی کو رسولوں کو نہیں مانتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. اور اس کے لیے بیوی، بیٹا، جسم وغیرہ عیوب مانتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ کے لیے ماننا جو بھی ہے ولی آپ کو ایمان سے باہر کر دیں گے. والیوم الآخری، اس سے قیامت کا دن مراد ہے، اور جنت، دوزخ، حساب و کتاب اور سارے احکام شرعی پر ایمان لانا اس میں داخل ہیں. جو شخص ان میں سے ایک کا بھی انکار کر دے وہ در حقیقت قیامت کا منکر ہے. مثلا جو آدمی نماز کا منکر ہے وہ قیامت کے دن اس کے حساب و کتاب کا قائل نہیں، لہٰذا وہ صحیح معنی میں قیامت کا قائل نہیں. اور 2 لفظوں میں ساری ایمانی باتیں داخل ہو گئیں. خیال رہے کہ منافقین، یہودی، نصارہ اور صابئین، ان میں سے کوئی بھی خدا تعالیٰ اور اس کی صفات اور قیامت کا منکر نہ تھا. سب مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، صفات کو مانتے تھے، ہر وہ چیز کو مانتے تھے. مگر فرمایا گیا کہ ان میں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے، کیونکہ وہ لوگ حضور علیہ السلام کے منکر تھے اس لیے انہیں سب کا منکر قرار دیا گیا. کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے، آپ کے منکر تھے تو سب چیزوں ان کو کہہ دیا گیا آپ ایمان پر ہی نہیں ہے، سب چیزوں سے خارج ہیں. ایک ہے اللہ اور قیامت کو ماننا اور ایک ہے ان پر ایمان لانا. ایک ہے ماننا اور ایک ہے ایمان لانا، دونوں میں بڑا فرق ہے. نجات کے لیے ماننا کافی نہیں بلکہ ایمان لانا کافی ہے. ایمان وہ ہے جو نبوت کی معرفت ہو. دیکھو شیطان توحید و قیامت وغیرہ سب کچھ مانتا تھا مگر مومن نہیں، کیونکہ نبوت کے بغیر مانتا تھا ہے، لہٰذا وہ بیکار ہو گیا. یعنی اس کو ایمان ہی نہیں تھا. اس کا توحید سکہ ہے، نبوت اس کی مہر، بغیر مہر سکہ رائج نہیں. وَعَمِلَ صَالِحًا، ایمان کے بعد عمل کا ذکر فرما کر یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص
ایمان پر کفایت کر کے اعمال سے بے پرواہ نہ ہو جائے۔ ایمان سے نجات ہوتی ہے اور اعمال سے کامل نجات۔ ایمان سے نجات ہوتی ہے اور اس کے بعد صحیح نیک اعمال سے کامل نجات۔ صالح اعمال وہ ہیں جو اللہ کو پسند ہو۔ منسوخ اعمال اب صالح نہیں رہے، اگرچہ ایک وقت میں صالح تھے۔ لہٰذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہودیت اور عیسائیت کے اعمال گناہ بن گئے۔ یعنی پہلے عیسائیت میں وہ ہو سکتا وہ عبادت تھی، لیکن جب آپ آئے، آپ کی شریعت اب لاگو ہو گئی، تو اب جو ہے نا وہ اعمال بھی گناہ ہو جائیں گے۔ مندر کا پجاری، گرجا اور کلیسا میں بیٹھنے والے لوگ اب نیک کار نہیں رہے۔ خیال رہے کہ عمل صالحہ وہ ہے جس سے رب راضی ہو۔ رضائے الہی نہ تو عقل سے معلوم ہو سکتی ہے نہ لوگوں کی رائے سے، صرف پیغمبر کے بتانے سے معلوم ہوتی ہے۔ نہ رضائے الہی کا پتہ لگنا وہ کیسے ہوتا، تو ان کے رب کے پیغمبروں سے ہی پتہ چل سکتا، تبھی جو ہے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی رضا پر ہے یا نہیں۔ حضور کی ذات اچھے برے اعمال برے لوگوں کی کسوٹی ہے جس سے ہر چیز کا پتہ لگتا ہے، ورنہ رضا تو انسان کی بھی معلوم نہیں ہو سکتی تا وقتہ وہ نہ بتائے کہ یہ دل کے احوال ہیں۔ یعنی اب بھائی کوئی انسان آپ سے راضی ہے نہیں، کوئی مسئلے میں آپ پتہ ہی نہیں لگا سکتے جب تک کہ وہ خود نہ بتا دے کہ ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے، ہم اس سے راضی ہیں مثال کے طور پر۔ تو دل میں بات کچھ اور، زبان پہ کچھ اور، تو جب تک کہ وہ ظاہر نہ ہو ہم جو ہے نا اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ راضی ہے کہ نہیں۔ تو رب کی رضا کا معلوم فَلَهُمْ أَجْرَهُمْ، یعنی ان کو پورا اجر ملے گا۔ اس میں اشارتاً بتایا گیا کہ اگر یہودی عیسائی اب بھی ایمان لے آئیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور انہیں پورا ثواب دیا جائے گا، گویا کہ وہ پہلے ہی سے مومن تھے۔ 100 برس کا ایمان ندار اور ایک دن کا ایمان ندار اجر میں برابر ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ اتنا عرصہ کفر کرنے کے بعد ایمان لانا بیکار ہے۔ خیال رہے کہ ایمان کا اجر سب کے لیے یکساں ہے۔ اب یہاں پہ ایک جو نقطہ جو بتایا جا رہا وہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم 100 سال تو کفر میں گزار دیے، اب ایمان لا کے کیا فائدہ، آخری وقت ہمارا آ گیا، بولے پتہ نہیں وہ گناہوں سے نجات ملے گی کہ نہیں ملے گی مثال کے طور پر۔ لیکن یہ بولا جا رہا ہے کہ تم ایمان لا لو، وہ سارے جو ہے نا گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھو ماشاءاللہ کیا اللہ کی رحمت ہے۔ خیال رہے کہ ایمان کا اجر سب کے لیے یکساں ہے، یعنی جنت، ہاں اعمال اور کیفیات ایمانی کے ثواب میں فرق ہے، اسی لیے جنت میں مختلف درجے ہیں۔ یعنی اجر تو سب کو، یعنی جنت، یعنی ایمان پر خاتمہ ہو گیا، ایمان لائے اور ایمان پہ خاتمہ بالخیر ہوا تو جنت تو ملے گی، لیکن جنت کے جو درجات ہیں وہ مختلف ہیں، کسی کو کچھ کسی کو کچھ۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، عند سے نہ تو قرب مکانی مراد ہے اور نہ قرب حفاظت، بلکہ قرب یقینی مراد ہے، یعنی ان کا ثواب یقینی ہے جس میں کچھ زور نہیں۔ اس جگہ رب فرما کر یہ بتایا کہ جس طرح حق تمہاری پرورش کرتا ہے ایسے ہی تمہارے اعمال اور ایمان کی بھی، کہ ایک ساعت کے ایمان اور تھوڑے سے عمل کو 100 سالہ ایمان اور اعمال مقبول عطا فرمائیں۔ نیز ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارے ثواب تمہارے اعمال کے لائق نہیں، شان کے لائق نہیں، بلکہ اپنی شان کے لائق دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا پیاری بات ہے۔ یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے اعمال پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، مقبول ہے کہ نہیں، تمہارے کیا مسئلے ہیں نہیں معلوم، لیکن جو اعمال تم کرو گے نہ تمہارے عبادت کرنے کے، جیسے کہ اب آپ نماز پڑھ لیے، تراویح پڑھے آپ رمضان کی اور 30 روزے رہ لیے، تو اب ہماری جو کوشش تھی ہم جس طرح سے رہے اس حساب سے ثواب نہیں دیا جائے گا، اللہ کی شان کے مطابق دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کی شان تو بالا ہے نا، اعلیٰ اور اولیٰ ہے، اس کی شان کے حساب سے وہ اس کا اجر ہم کو عطا کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو ایک آن کے ایمان اور چند سالوں کی عبادت کا ثواب جنت کی بے حساب نعمتیں اور وہاں کا دائمی قیام ہے، رب کی شان کے لائق۔ ولا خوف علیہم، تو اس سے آخرت کا خوف مراد ہے، یعنی وہاں کفار کو ڈر ہوگا نہ کہ مومنوں کو، یا دنیا اور آخرت کے عام خوف، یعنی اگر یہ ایمان لے آئیں تو انہیں گزشتہ کفر اور بدکاریوں کا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ وہ سارا میل کچلا ایمانی پانی اور رحمت ربانی سے دھل گیا، یعنی جتنا میل تھا، جتنا گندا کا تھا، جتنا کچلا تھا، جو بھی تھا، جیسے تم توبہ کیے، جیسے ایمان لائے تو وہ رحمت کے پانی سے سب دھل جاتا۔ ولا ہم یحزنون، اس میں بھی وہی دو احتمال ہیں کہ یا تو وہ قیامت میں غمگین نہ ہوں گے یا دنیا میں بھی، یعنی ان کو ایمان لانے کے بعد گزشتہ عمر کے برباد ہونے کا رنج و غم نہ ہوگا، بلکہ آئندہ کی راحت کے خیال سے دل کو خوشی حاصل ہوگی، یعنی نہ وہ دنیا میں خوف کریں گے غمگین ہوں گے، نہ آخرت میں، دونوں جگہ کی خوشخبری ان کو مل جائے گی۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہوا اس آیت کا کہ پچھلی آیتوں میں یہود کی ذلت اور ان پر وقتاً فوقتاً عذاب الہی کا نزول بیان کیا گیا تھا، اور ان کی انتہائی بدعملیوں کا ذکر ہوا تھا جس سے ان کو ایک طرح کی مایوسی ہو سکتی تھی۔ اس آیت میں ان کی مایوسی کو مٹایا گیا اور فرمایا گیا کہ ہمارے ہاں کسی شخص کی ذات سے عداوت نہیں، صرف ایمان اور اعمال پر نجات کا دار و مدار ہے، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو،
یا صاحبی، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لا کر اچھے کام کرے گا اس کو خدا کے پاس ضرور ثواب ملے گا، نہ تو اسے خوف عذاب ہوگا اور نہ یہ رنج کہ ہم نے بہت سی عمر برباد کیوں کر دی، کیونکہ نئے اور پرانے مومن ہمارے یہاں برابر ہیں۔ جیسے وہ ایمان لایا تو مومن بن گیا، مومنوں میں شامل ہو گیا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی جو ہے نا 40 سال عمر گزار کے ایمان لائے اور کوئی 20 سال گزار کے، دونوں برابر ہیں، کیونکہ جیسے ایمان لائے دونوں جو ہے نا ایسے ہو گئے جیسے جو ہے نا یعنی رحمت کا جو پانی تھا وہ ایسے ان کو دھو دیا کیا، وہ پاک و صاف ہو گئے، وہ ایسے ہو گئے کہ بس دونوں مومن ہیں، ماں کے پیٹ سے بھی جو ہے نا پیدا ہوئے جیسے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ بغیر ایمان کوئی عمل قبول نہیں، ایمان جڑ ہے اور اعمال پانی، جڑ کٹنے کے بعد پانی دینا بیکار ہے، یعنی ایمان جو ہے نا وہ جڑ ہے اور اعمال جو ہے نا وہ پانی ہے، اور بغیر جڑ کے بغیر ایمان کے جو ہے نا اعمال بیکار ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ سارے ایمانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، ایک کا بھی انکار کفر ہے، یعنی جتنی ایمان کی شرطیں ہیں سب پہ آپ کو ایمان لانا ہے، ورنہ جو ہے نا پھر آپ یہاں ایمان چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، آخری یعنی جزا پر، سزا پر، قیامت پر، جنت پر، دوزخ پر، یہ ساری چیزوں پہ ایمان لانا ہے۔ کسی ایک کے بھی منکر ہو گئے تو پھر وہ ایمان سے گئے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ ایمان میں زیادتی کمی نہیں، اور نہ اس میں نئے پرانے کا اعتبار، نہ اس میں نئے پرانے کی کوئی بات ہوئی، نہ کوئی جو ہے نا کمی زیادتی ہے، نہ کوئی خاندانوں کا ذکر ہے۔ بڑے خاندان کے کوئی ایمان لائے تو بڑے نہیں ہو جاتے، چھوٹے خاندان کے کوئی ایمان لائے تو چھوٹے نہیں ہو جاتے، یعنی ہر چیز پر جو ایمان لائے جیسے ایمان لائے تو پھر وہ برابر ہو گئے۔ چوتھا فائدہ یہ کہ کوئی اپنے بزرگوں کی عظمت پر گھمنڈ نہ کریں، پیر و فقیر زادے، بادشاہ اور میر زادے سب ایمان و عمل کے حاجت مند ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل اپنی پیغمبر زادگی پر ناز کر کے ایمان و اعمال سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ اس آیت میں ان کو یہی بتایا گیا ہے، مسلمانوں کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، کتنا بھی بڑا آپ کا جو ہے نا ریفرنس ہو کام نہیں کرے گا جب تک کہ آپ خود ایمان نہ لائیں، آپ خود نیک اعمال نہ کریں۔ پانچواں فائدہ یہ کہ حق تعالیٰ کو کسی سے ذاتی اناد نہیں، ہر شخص ایمان و اعمال اختیار کر کے اس کی رحمت پا سکتا ہے۔ یہود نے ایک وقت ایمان اور نیکوکاری کی بدولت دنیا پر فضیلت حاصل کی، پھر وہی قوم بے ایمان اور بدکار بن کر ذلیل و خوار ہو گئی۔ پچھلوں کی ترقی و تنزل سے اگلوں کو سبق لینا چاہیے، یعنی آپ کو سیکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے جو ہے نا ان کو جو ہے نا اتنا بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ دیے تھے دنیا میں، لیکن پھر وہ بدکاری کی وجہ سے جو ہے نا وہاں سے معزول ہو گئے، وہاں سے گر گئے، یعنی کہ ان کے جو باپ دادا جو گزرے بڑے بڑے رتبے پائے۔ اب دیکھو نا بنی اسرائیل میں کتنے بڑے بڑے پیغمبر آئے، مثال کے طور پر کیسے بڑے بڑے ولی، اکابر ولی آئے ان کے اندر، کئی نام جیسے ہم تفسیر میں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں بہت سارے نام، لیکن اب ان کی بدکاری کی وجہ سے یہ ایسے گرے، ان پہ اللہ کا غضب ایسا آیا کہ قیامت تک پھر جو ہے نا یہ لعنتی ہو گئے۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں۔ ان الذین آمنوا سے ایمان سمجھا گیا تھا، پھر من آمن باللہ کے کیا معنی؟ جواب اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ کبھی دوستوں کا ذکر کر کے دشمنوں کو سنایا جاتا ہے، جیسے کوئی بادشاہ کہے کہ ہمارا کوئی موافق ہو یا مخالف، جو ہماری اطاعت کرے گا وہ ہم سے انعام لے گا۔ ظاہر ہے کہ موافق کو اطاعت کر ہی رہا ہے، مخالف ہی کو سنانا منظور ہے، جس کا منشا یہ ہے کہ اے مخالفو، ہمیں موافقین سے کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ ان کی اطاعت ہماری مہربانی کا سبب ہے۔ اگر تم بھی اس زمرے میں آ جاؤ تو تمہیں بھی انعام ملے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عطف تفسیر ہے۔ اہل کتاب اپنے کو مومن سمجھتے تھے تو فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے کو مومن جانتے ہیں یعنی یہود و نصارہ وغیرہ، یہ حقیقتاً مومن نہیں۔ اور من آمن باللہ سے حقیقی ایمان مراد، یعنی جو بھی ان سے حقیقی ایمان لے آئے خدا سے اس کا اجر پائے گا، اور باقی وہی جو اب ہیں جو ہم تفسیر میں بتا چکے، یعنی آمنو سے منافقین مراد ہیں، من آمنا سے مخلصین، اور یا آمینو سے دنیاوی مومن مراد ہیں، اور من آمنا سے موت کے وقت کے مومن، یا آمنو سے ایمان لانے والے مراد، اور من آمنا سے ایمان پر قائم رہنے والے مراد ہیں۔ دیکھو کیسا اس کا پیارا جواب دیا گیا، کیسے کلاسیفائی کیا گیا۔ تو کوئی بھی جو ہے نا ہم اہل کتاب ہے کر کے ہم ایمان والے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ حقیقی ایمان نہ لے آئیں۔ حقیقی ایمان آپ کو لانا پڑے گا، نیک اعمال کرنا، تبھی آپ کے درجے بلند ہوں گے، چاہے دنیا ہو آخرت ہو۔ اور ایمان لانا اور یہ بہت باریک نقطہ ہے، اس کو سمجھیں آپ، ایمان لانا اور خاتمہ بالخیر ہونا یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اگر ایمان حقیقی ایمان لا کر ایمان پر آپ قائم ہوئے، نیک عمل کیے، اللہ کی رضا حاصل کیے، تبھی جو ہے نا خاتمہ بالخیر کی ہم تمنا یا جو ہے نا ہم جو ہے نا آرزو رکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ورنہ آپ سنیں جب جیسا مثال کے طور پر راہ تصوف میں بھی جب آپ بیعت ہونے آتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے نا آخری وقت بھی ہربا چلتا، ایک پیالہ لے کے آ جاتا ٹھنڈا سا، بولتے اس وقت مردے کو ایسی پیاس لگتی گلے سے کتنا بھی پانی پلا دو پیاس نہیں بجھتی، اور اس وقت دھوکہ دینے آتا بھیس بدل کے، بولتا دیکھ یہ پیالہ تو پیالہ تیری پیاس بجھ جاتی، بولا لیکن مجھ پہ ایمان لا، مجھے خدا مان، اور پتہ نہیں کتنے اس وقت گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ پیالہ لے کے پی جاتے ہیں مثال کے طور پر، جس میں اس کا پیشاب ہوتا، یعنی کفر کی موت، کفر پر خاتمہ۔
تو خاتمہ بالخیر ہونا، خاتمہ بر ایمان ہونا، یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک مقصد ہے جس کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے جو ہے نا یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ تو سیدھی سیدھی بات ہے، جیسے زندگی آپ گزارو گے ویسا آپ کا خاتمہ ہوگا، سیدھا ایک، یعنی صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں، سیدھی بات ہے کہ جیسی تم زندگی گزارو ویسا تمہارا خاتمہ ہو۔ اگر تم جو ہے نا ہمیشہ فحش کلامی میں، ٹھیٹھی ٹھاٹا میں وقت ضائع کرتے ہوئے زندگی گزارے تو خاتمہ بھی ویسے ہی گزرے گا، ویسے ہی ہوگا، یعنی اس وقت بھی جو ہے نا آپ کو راہ نجات نہیں ملے گی۔ ہو سکتا کفر پر خاتمہ ہو ایسے شخص کا، جو ہمیشہ بدکاری کرتے رہتے، ہمیشہ جو ہے نا چغلی کرتے رہتے، ہمیشہ جو ہے نا جو یعنی گناہ کرتے رہتے، حسد کبر کرتے رہتے، یہ ساری ان کا خاتمہ پتہ نہیں، ہو سکتا کفر پر ہو، پتہ نہیں گمراہی پر ہو، پتہ نہیں کس اذیت میں ہو۔ تو خاتمہ بالخیر اگر ہونا تو زندگی خیر سے گزارو، زندگی جب تم خیر سے گزارو گے، اچھے کاموں میں گزارو گے، خیر کے کاموں میں گزارو گے تو خاتمہ یقیناً بالخیر ہوگا۔ دوسرا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ فقط اللہ اور قیامت پر ایمان لانا کافی ہے، نہ کہ قرآن وغیرہ باقی چیزوں پر، یہ ان کا سوال ہوا۔ اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا، ان دو باتوں میں سارے ایمانیت داخل ہیں۔ جب یعنی اب سیدھی سیدھی بات ہے، اس سے پہلے بھی اس پہ ذکر ہو چکا کہ بھئی آپ خالی اللہ اور قیامت پہ ایمان لا لو کافی ہے جیسا آیت میں آیا، لیکن اللہ اور قیامت جیسے آپ بول دیں گے تو اس میں ساری چیزیں شامل ہو گئی۔ اللہ بولیں گے تو اللہ کے پیغمبر بھی شامل ہو گئے، قرآن بھی شامل ہو گئے، کیونکہ پھر اللہ کا کلام ہے اور پیغمبر لے آئے آپ کے پاس مثال کے طور پر، فرشتے ہو گئے، قیامت ہو گئی، دوزخ، ہر وہ چیز پہ ایمان لانا ہے۔ تیسرا اعتراض، فلہم کی فے سے معلوم ہوتا ہے کہ ثواب ایمان اور عمل دونوں پر مرتب ہے، لہٰذا بد عمل مومن اور نیک اعمال کافر دونوں ہی ثواب سے محروم ہیں، تو چاہیے کہ گنہگار مسلمان اور کافر برابر ہوں۔ دیکھو کیسا سوال ہے، بولے نیک کافر اور جو بد اعمال کرتے وہ مومن، بولے دونوں برابر ہے، بولے دونوں کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس کا جواب، اس کے دو جواب ہیں، ایک یہ کہ یقینی ثواب بلا عذاب نیک کار مومن ہی کے لیے ہے، کافر کے لیے ثواب ہی نہیں، اور گنہگار مسلمان کے لیے ثواب تو ہے مگر پہلے کچھ عذاب کا بھی اندیشہ ہے، جو بد عمل کرتے اس کا عذاب کا اندیشہ ہے، پھر اس کے بعد ثواب ملے گا۔ کفار کو تو ثواب ملنے کا سوال ہی نہیں ہے، اور جو نیک مومن ہے ان کے لیے تو ثواب ہی ثواب ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں تین چیزوں کا ذکر ہے، ثواب کا ملنا اور خوف و غم سے محفوظ رہنا، خوف و غم سے محفوظ رہنا، اور تینوں باتیں صرف نیک کار مسلمان ہی کو حاصل ہوں گی۔ گنہگار مسلمان کو قیامت کے دن کچھ خوف و غم بھی ہوگا، خیال رہے کہ بدکار سے وہ مراد ہیں جو اعمال کا موقع پائے اور نہ کیے، جس کے موقع ہی نہ ملے، جس کو موقع ہی نہ ملے، اس کے لیے صرف ایمان ہی نیک عمل ہے، یہاں تک کہ متقی مسلمانوں کے نابالغ بچے بھی انشاءاللہ متقین میں شمار ہوں گے۔ غرض کے ایمان و اعمال بلا واسطہ بھی ہے اور بالواسطہ بھی، بچوں کا ایمان و عمل بالواسطہ بھی ہے، بلا واسطہ ہے، مگر کفر و بد عمل بلا واسطہ معتبر ہیں، بالواسطہ معتبر نہیں، اس لیے کفار کے ناسمجھ بچے انشاءاللہ عذاب نہ دیے جائیں گے کہ انہوں نے نہ کفر کیا نہ بد عملی۔ تو دیکھو کیسے یہاں بہت یعنی باریک نقطہ ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ، میں پھر سے پڑھتا ہوں، اس کو غور سے سنیے۔ پہلی چیز تو کیا بولا گیا کہ بھئی نیک کفار اور جو بدکار مومن ہیں دونوں ثواب سے محروم نہیں رہتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کفار ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے۔ اب جو نیکوکار مسلمان ہے وہ تو ان کو تو اجر بھی ملے گا، نہ خوف ہوگا نہ رنج ہوگا، قیامت کے دن ان کو ثواب ملے گا۔ اب جو بدکار ہیں وہ خوف میں رہیں گے کیونکہ ان کے جو بدعملیاں ہیں اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا عذاب ہو سکتا، اس کے بعد پھر ان کو ثواب ملے گا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو سمجھنا ہے کہ اب جیسا کہ کوئی متقی مومن ہے اور اس کا بچہ جو ہے نا کم سینی میں، اور جو ہے نا بولتے نا یعنی شیرخوار بچہ ہو یا جو ہے نا ناسمجھ بچہ ہو، اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی جو ہے نا متقی میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں یعنی پھر سے میں ایک بار یہ پڑھتا ہوں، اسے غور سے سنیے کہ جو اعمال کا موقع پائے اور نہ کرے، یعنی جس کو اعمال کا موقع ملا لیکن وہ نہیں کرے، تو جس کو موقع ہی نہ ملا یعنی اعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ آیا اور خلوص دل سے، صدقے دل سے اس نے ایمان قبول کیا اور اسی رات اس کی وفات ہو گئی، یعنی موت آ گئی اس کو، لیکن وہ بھی جو ہے نا ثواب کے یعنی اس کو بھی اجر ملے گا اور ثواب بھی ملے گا، اس میں شامل ہے کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ ہاں جس کو موقع ملا اور نہیں کیا تو پھر وہ جو ہے نا اس کا سوال جواب ہے، اس کا حساب کتاب ہے، اس کے لیے صرف ایمان ہی نیک عمل ہے، یہاں تک کہ متقی مسلمانوں کے نابالغ بچے بھی انشاءاللہ متقی میں شمار ہوں گے۔ تو نابالغ بچے متقی مسلمانوں کے وہی متقی ہیں، غرض کے ایمان و اعمال بلا واسطہ بھی ہیں اور بالواسطہ بھی، بچوں کا ایمان و عمل بالواسطہ ہے مگر کفر و بد عمل بلا واسطہ، یعنی اب جو ہے بچے نیک عمل کرنا یا جو بھی کرنا، یعنی اگر متقی ماں باپ ہوئے اور ان کا نابالغ بچہ مثال کے طور پہ گزر جاتا ہے تو سیدھی سیدھی بات کیا وہ بھی متقی میں ہوگا انشاءاللہ۔ ویسے جو ہے نا جو یعنی بلا واسطہ بچوں کو کفر یعنی کوئی کافر ہے مثال کے طور پہ، اس کا کم سن بچہ ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اور وہ مر جاتا ہے، تو یہاں پر ہی بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو بھی جو ہے نا عذاب نہیں ہوگا کیونکہ ان کو موقع ہی نہیں ملا نا، ان کو سمجھ آئی نہ موقع ملا مثال کے طور پہ۔ تو یہ بہت باریک نقطے ہیں، لیکن اس کو ایک چیز یہ سمجھنا ہے کہ سیدھی سیدھی بات کہ سارا دار و مدار جو ہے اجر اور درجات کا یہ ایمان اور نیک اعمال پر ہے،
کوئی بھی یہ کہے کہ بھائی ہم کو جو ہے نا نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فلانے فلانے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، تو وہ جو ہے نا شمار ہی میں نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ ارے انبیاء اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتی کیا؟ آپ کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی؟ آپ کبھی کوئی مستحب نہیں چھوڑے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تفسیر صوفیہ، ایمان کی چند نوعیتیں ہیں۔ ابھی اس میں بہت غور سے سنیے کہ ایمان کے متعلق صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں۔ ایمان کی چند جو ہے نا قسمیں ہیں یا نوعیتیں ہیں، سمجھیے۔ تقلیدی رسمی ایمان، ایک ہوتا تقلیدی اور رسمی ایمان، عادی ایمان اور تحقیقی ایمان۔ کسی کے دیکھا دیکھی محض باپ داداؤں کی پیروی پر بغیر تحقیق کے مسلمان بن جانا تقلیدی ایمان ہے۔ یعنی یہ جو اشارہ ہے کس کی طرف ہے؟ سارے مسلمانوں کی طرف بھی آ جاتا ہے۔ بولے بھائی آپ کے والدہ والد آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ایمان لا لیے، تو کیا یہ کافی ہے؟ آپ کی کیا تحقیق ہے؟ آپ نے کتنا جو نا رب کو ڈھونڈا؟ آپ نے کتنا قرآن سیکھنے کی کوشش کی؟ مثال کے طور پر یہ ساری سوال، اور یہ سب نہیں کیا، خالی بس فالو کر رہے، بس ہو گئے تو ہم بھی کر رہے، تو یہ پھر کیسا ہو گیا؟ معلوم ہے تقلیدی ایمان ہو گیا۔ اور اگر عقیدہ درست نہ ہو، فقط لوگوں کی شرم سے نماز وغیرہ پڑھ لینا اور ایمان کے مراسم ادا کر لینا، تو یہ رسمی ایمان ہوا۔ پھر بعضی لوگ جو ہے نا بس پڑھ لیتے، بس نماز پڑھنا ہے بھائی، بچپن سے پڑھ لے، کیوں پڑھ لے نہیں معلوم، کس لیے پڑھنا ہے نہیں معلوم، اب بس پڑھ لے رہے، تو یہ رسمی مسلمان ہوا، یہ رسمی ایمان ہوا۔ اور عادت سے مجبور ہو کر عبادت کرنا عادی ایمان، یعنی عادت پڑ گئی اب، بولے بچپن سے جو ہے نا روبوٹ بٹن دباتے اذان ہوتے جانا ٹھہر جانا ہے اور گھر آ جانا ہے، ایسا ہوتا نا اکثر، آپ دیکھے ہوں گے باہر ممالک میں ایسے ہی ہوتا۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس میں کیا ہے؟ اس سے کوئی رغبت ہے، کوئی روحانیت؟ کچھ نہیں، بس روبوٹ کی طرح، بولے ایسا ٹک ٹک اذان ہوئی، آواز آئی، چلے گئے، ٹھہر گئے، پڑھ لی اور واپس آ گئے۔ تو یہ جو ہے نا عادی ایمان ہوا۔ یہ نوعیت ایمان ناقص ہیں، ہاں، جس کا قلب نور معرفت سے منور ہو اور وہ اس نور قلبی سے اللہ اور یوم آخر کو پہچانے، اس پر انانیت کے حجاب کا خوف نہیں، اور نہ وہ دوئی کے بھروسے سے غمگین ہو، دوئی کے بھنور سے غمگین ہو، کیونکہ وہ توحید کے دریا میں غوطہ زن ہیں اور لا الہ کی تلوار سے اپنا سب کچھ فنا کر کے الا اللہ کی برکت سے باقی باللہ ہے۔ نیز ایک ایمان فطری ہے جو میثاق کے دن، یعنی اب یہ کیا بولا جا رہا ہے کہ حقیقت ایمان کون سا ہے؟ وہ ہے جس نے کوششیں کی، جو ہمیشہ جو ہے نا ایمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، یعنی تحقیق کیا، اس نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو سمجھے، اللہ کے پیغام کو جانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھے، وہ سب سمجھ کے جو ہے نا اب وہ دل سے عقیدے سے جو ہے نا اس کا ایمان آنا، یہ بات یہ کچھ اور ہے۔ اور راہ تصوف میں سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ وہی تو دیا جاتا کہ لا الہ کی ضرب لگاؤ، اس سے جو ہے نا نفی کرو، اپنے سارے ازواج کی نفی کرو، تاکہ پھر الا اللہ سے جو ہے نا باقی باللہ ہو جاؤ۔ ایک ایمان فطری ہے جو میثاق کے دن بلا کہہ کر سب کو حاصل ہوا، مگر اس ایمان میں سعیدہ اور شقی میں فرق نہ تھا جب یہ اپنی یعنی مثال کیسی ہے کہ ایک تو ایمان وہ تھا جو میثاق ازل میں ملا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میثاق ازل میں عالم ارواح میں سب سے سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا، تو وہ ایک ایمان ہوا۔ لیکن اس ایمان سے جو ہے نا دو چیزیں حاصل نہیں ہوئی۔ وہ کیا حاصل؟ یعنی خوش نصیبی اور بد نصیبی جو بولتا ہے نا، اس سے حاصل نہیں ہوئی۔ وہ کب حاصل ہوتی؟ وہ ماں کے شکم میں، یعنی ماں کے پیٹ میں جو ہے نا فرق نہ تھا۔ جب یہ اپنی ماؤں کے پیٹ میں آئے تب کا تب تقدیر نے عالم اقرار پر نظر نہ کی، بلکہ علم اللہ قہار پر نظر کر کے ہر ایک کی سعادت و شقاوت لکھی، یعنی ہر ایک کی خوش نصیبی اور بد نصیبی کس پہ نظر کر کے؟ اللہ کے علم قہار پر، کیونکہ اللہ کے علم میں سب ہے کہ یہ کافر بنے گا، کہ یہ مسلمان بنے گا، کہ یہ گناہ گار مسلمان بنے گا، کہ یہ متقی مومن بنے گا، کہ یہ ولی بنے گا، کہ صالحین بنے گا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ کے علم کے خواہاں کے اعتبار سے جو ہے نا پھر اس کی خوش نصیبی یا بد نصیبی ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس بچے کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا۔ پہلی حدیث میں میثاق ایمان مراد ہے اور دوسری میں شکم مادر کا ایمان، یعنی پہلی حدیث میں کیا مراد ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر، یعنی میثاق ازل، وہ ایمان لیا، ایمان سے پیدا ہوا، بعد میں پھر کافر ہوگا یا کیا ہوگا پتہ نہیں، ایک ہوگا۔ دوسری چیز، جس بچے کو خضر علیہ السلام یعنی قتل کیے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اس کو، وہ بچہ کافر ہوا تھا، تو اس کو کفر کہاں سے ملا؟ تو وہ ماں کے شکم میں۔ اس لیے صوفیہ اکرام کے یہاں ایمان کے 4 مقام ہیں۔ ایک بطن مانوی جسے صوفیہ اکرام ام الکتاب کہتے ہیں، دوسرا مقام بلا جسے مولوی مانوی کہا جاتا ہے، تیسرا بطن ام سوری اور چوتھا مولود سوری۔ بطن ام سوری یہ اللہ کا علم ہے جس میں سعد و شقی کا فرق موجود ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں اشارہ ہے سعادت بدل جاتی ہے اور علم اللہ کی سعادت و شقاوت نہیں بدل سکتی۔ تو ان میں پہلی قسم کا ایمان مراد ہے اور من آمن میں آخری قسم کا معتبر ہے۔ یعنی سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو ہے وہ تو اللہ کا علم، مطلب اللہ جو ہونے والا ہے وہ ہے، وہ کیسے بدلے گا؟ ہاں، لیکن جو رسمی یعنی میثاق والا ایمان تھا وہ بدل سکتا، وہاں آپ نے ایمان لے آئے، لیکن جو ہے نا بعد میں کفر ہو سکتا کسی سے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اللہ کے علم میں جو بات آ گئی وہاں سے جو ہے نا خوش نصیبی بد نصیبی جو بھی جو لکھی گئی تقدیر جو لکھی گئی، بولے وہ پھر بدل نہیں سکتی۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.